السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیسن کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں حرف سین کو لکھنے کے طریقے، حرف سین کے دندانے کس طرح بنائے جاتے ہیں، اس کے کتنے دندانے ہوتے ہیں، ان کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر درمیان لفظ کے سین آ جائے تو اس کو کیسے لکھیں گے، شروع میں کیسے لکھیں گے، لمبی سین لکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور مختصر سین جو ہے اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے، سارا کچھ انشاءاللہ تفصیل سے آج انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو پہلے میں مارکر سے یہ سین لکھ رہا ہوں۔ تو دیکھیں، میں پہلے مارکر سے لکھا ہے انفرادی طور پر، باقی جو ہے وہ باریک پین سے انشاءاللہ لکھوں گا۔ تو اب دیکھیں، یہ مرحلہ وار سین کے دندانے ہوتے ہیں، پہلے اوپر، پھر درمیان، پھر نیچے، نمبر 1 2 اور 3، اس طریقے پر۔ اب دیکھیں، میں باریک پین سے لکھ رہا ہوں، تو یہ سین لکھنے کا طریقہ ہے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کریں انشاءاللہ۔ جتنے بھی آپ کے شبہات ہیں حرف سین کو لکھنے کے متعلق، لفظ کے اندر یا الگ، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد وہ سارے شبہات اور شکوک ختم ہو جائیں گے، اور آپ بھی بہترین طریقے پر لکھنے والے بن جائیں گے۔ سین کے دندانے کو بالکل سیدھا نہیں لکھا جاتا، یہ غلط ہوتا ہے۔ سین کے دندانوں کو مرحلہ وار لکھا جاتا ہے، پہلا دندانہ اوپر، پھر دوسرا دندانہ درمیان میں، تیسرا بالکل نیچے۔ یعنی کہ جب ہم لکیر لگائیں گے دندانوں کے اوپر تو وہ ترچھی لکیر بنے گی، سیدھی نہیں بنے گی۔ دیکھیں، میں لکھ رہا ہوں سین، تو بار بار آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور پھر دائرے کا جو پہلا کونا اوپر اور دوسرا کونا جو ہوگا وہ نیچے ہوگا، اس کے لیے بھی آپ اس طرح لکیر لگائیں گے تو ترچھی لکیر کے اندر یہ سین بنے گا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ لمبا سین ہم کیسے بنائیں گے۔ دیکھیں، لمبے سین کے بنانے کے لیے بھی آپ نے اس طرح سلوک کی شکل بنانی ہے، لیکن اس کا پہلا کونا اوپر ہوگا اور دوسرا کونا نیچے ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے یہ مشق کرنی ہے کہ لمبا سین آپ نے نیچے لکھنا ہے، دندانوں والا سین اوپر لکھنا ہے۔ تو اس کی خوب مشق کریں، بار بار لکھیں۔ تو اب دیکھیں، یہ میں آپ کو اس کے دندانوں کی تعداد، 3 دندانوں میں ہوتا ہے سین، پہلا دندانہ، دوسرا اور تیسرا۔ تو اس ترتیب پر آپ بار بار مشق کریں۔ یہ میں ان کے مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار لکھ رہا ہوں، اس طریقے پر آپ نشان بنائیں اور اس کو مرحلہ وار لکھنے کی مشق کریں۔ تو انشاءاللہ چند دنوں کی مشق سے اگر آپ کی سین کے اندر جو بھی کمی بیشی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سیدھا بالکل نہیں لکھنا، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ آپ نے بار بار اس کی مشق کرنے کہ سین کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی کہ مرحلہ وار ترچھی ہوتی ہے، اس ترتیب پر ہوتی ہے۔ مشق کے اندر یہ سٹیپ کا آپ نشان ضرور لگائیں، اس میں آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 2 سین کسی ایک لفظ میں جمع ہو جائیں تو ان میں پہلے سین کو ہم لمبا کر کے لکھیں گے اور دوسرے سین کو دندانوں والا لکھیں گے۔ یہ خوش خطی میں اور رائٹنگ کے اندر یہ ایک اصول ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ اب یہاں پر چند الفاظ میں وہ لکھ رہا ہوں کہ جن کے شروع میں سین آتی ہے، جس طرح سماج۔ تو اس میں عام ہے کہ آپ وہ سین کو لمبا لکھیں یا مختصر لکھیں، ٹھیک ہے؟ دونوں استعمال ہوتے ہیں، دونوں مستعمل ہیں کہ لمبا سین بھی ہوتا ہے اور مختصر سین بھی۔ اب دیکھیں، پہلا سماج میں نے لمبی سین کے ساتھ لکھا اور دوسرا سماج دندانوں والوں کے ساتھ۔ اب اس طرح اگر شروع کے اندر اور سین ہو، جس طرح میں لکھ رہا ہوں، تو یہ ساحر، اب اس کو لمبا بھی لکھ سکتے ہیں اور مختصر بھی۔ تو دوستو، اس مختصر سے سبق کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اپنی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے اس چینل پر ضرور آئیں، ہمارے کلاس کے ممبر بنیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔